بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں نماز کی برکت کا ایک سچا واقعہ۔ یہ واقعہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک قولی تھا، یعنی سامان اٹھانے والا، جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص اس کو ملا اور پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ قولی نے کہا، فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بھی جانا ہے۔ قولی نے کہا، آئیے چلتے ہیں پھر۔ اس نے کہا، میں اگر پیدل چل سکتا تو تمہارے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ قولی نے اس بات کو منظور کر لیا اور وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا۔ دوراہا ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر ایک راستہ 2 راستوں میں بڑھ جاتا ہے، یعنی ایک راستہ دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ جب یہ دوراہا راستے میں آیا تو سوار نے پوچھا، کدھر کو چلنا ہے؟ قولی نے شاہراہ عام کا راستہ بتایا۔ شاہراہ عام یعنی وہ راستہ جس پر ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ سوار نے کہا، یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے، کیونکہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قولی نے کہا، میں نے یہ راستہ نہیں دیکھا ہے۔ سوار نے کہا، میں اس راستے پر 12 چلا ہوں۔ قولی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر اسی راستے پر ہی چلتے ہیں۔ تھوڑا دور جا کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہوا، جہاں بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر سامان اٹھانے والے قولی کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ قولی نے اس سے کہا، ایسا نہ کر، میرا خچر اور سامان سب کچھ لے لے، کیونکہ یہی تیرا مقصود ہے، مگر مجھے قتل نہ کر۔ اس سوار نے اس کی بات کو نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا، پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی، مگر اس ظالم نے قولی کی ایک بھی نہ سنی۔ قولی نے کہا، اگر آپ نے مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو مجھے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، اس کے بعد مجھے مار دو۔ سوار نے اس کی بات کو منظور کیا اور ہنس کر کہنے لگا، جلدی سے پڑھ لے، ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی، مگر ان کی نماز نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ اس قولی نے نماز شروع کی۔ الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہو گئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ وہ یہ آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار حق تعالیٰ کی جانب سے پردہ غائب سے نامودار ہوا، جس کے سر پر چمکدار لوہے کی ٹوپی تھی۔ اس نے اس ظالم کو نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا اور اس سے پوچھا، خدا کے واسطے اتنا تو بتا دے کہ تم ہو کون، کیسے آئے ہو؟ اس سوار نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر اذا دعا کا غلام ہوں، اب تم آزاد ہو اور جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پیارے دوستو، در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے۔ نماز کے بارے میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت نماز ہی کو اختیار کروں گا، اسی لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صوم و صلات کا پابند بنائے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔